شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ کلمات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، وہ اس پر بھی ان سے انتقام نہیں لیتا بلکہ ان کو عافیت بخشتا ہے اور روزی پہنچاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ گدھے پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوے کا پچھلا حصہ حائل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، معاذ، جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو اسے عذاب نہ دے۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ، کیونکہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 22۔ حضرت انس راوی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب سفر کے دوران سواری پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ مخاطب کر کے فرمایا، اے معاذ۔ معاذ نے پھر کہا، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ معاذ کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا، اللہ کا جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ سن کر معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس خوشخبری سے لوگوں کو آگاہ کر دوں تاکہ وہ اس خوشخبری کو سن کر خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، آخر کار معاذ نے اس خوف سے اس حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو اپنی وفات کے وقت اس حدیث کو بیان کر دیا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 23۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ اس وقت تو میں واپس چلا آیا، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا، جس آدمی نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا سچے دل سے اعتراف و اقرار کیا اور اسی عقیدے پر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا جیسے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کے مجرم کا مرتکب کیوں نہ ہو،
میں نے پھر تعجب سے سوال کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کے جرم کا ارتکاب کیوں نہ کیا ہو۔ میں نے پھر تیسری بار بہت ہی حیرت سے عرض کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا کے جرم کا ارتکاب کیا ہو؟ تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ راوی فرماتے ہیں، جب بھی حضرت ابو ذر یہ حدیث بیان کرتے بطور فخر اس آخری فقرہ، خواہ وہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ضرور نقل فرماتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 24۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس بات کی گواہی دے، یعنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے سچ جانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی بھی شہادت دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اللہ کی لونڈی مریم کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کے جانب ڈالا تھا، اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہے، اور یہ کہ جنت و دوزخ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 25۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لائیں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر اپنا ہاتھ جب بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا، عمر، یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ مٹا دیے جائیں جو میں نے اسلام سے پہلے کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو قبول اسلام سے پہلے کیے گئے ہوں؟ ہجرت ان تمام گناہوں کو دور کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے ہوں، اور حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس حج سے پہلے کیے گئے ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 26۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں لے جائے اور دوزخ کی آنکھ سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے یہ بہت آسان بھی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پابندی سے ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں خیر و بلائی کے دروازے تک نہ پہنچا دوں؟ تو سنو، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو گناہوں سے بچاتی ہے اور دوزخ کی آنکھ سے محفوظ رکھتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اسی طرح رات یعنی تہجد میں مومن کا نماز پڑھنا گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں تہجد گزاروں اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان مومنین صالحین کے پہلو رات میں بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان مومنین صالحین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا
کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس چیز یعنی دین کا سر اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز یعنی دین کا سر اسلام ہے اور اس کے ستون نماز ہیں اور اس کوہان کی بلندگی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے نبی، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو بند رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر مواخذہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی ایسی زبانیں کی بری باتیں ہوں گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 27۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض اور عداوت رکھے اور اللہ ہی کے لیے خرچ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے خرچ نہ کرے تو یقیناً اس نے ایمان کو کامل کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 28۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باطنی اعمال میں سب سے افضل مرتبہ اس عمل کا ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض اور عداوت رکھی جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 29۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے، اور پکا و صادق مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کو مامون سمجھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 30۔ اسی طرح کی اور احادیث اور دعا وغیرہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔